دیکھو بھائی مریدو، میری بات دھیان سے سنو. تم نے ابھی فی الحال خواب پڑھ رہے ہو، لیکن پہلے حدیثیں تو پڑھی ہوں گی. دھیان سے سننا. حدیثوں میں آئی ہیں پیشن گوئیاں، مجھ سے زیادہ پڑھی ہوں گی بھائی تم لوگوں نے، مجھ سے زیادہ پڑھی ہوں گی تم لوگوں نے حدیثیں. میں مجھ سے زیادہ عمل کے طور پہ تم لوگ مجھ سے زیادہ اچھے ہو. تم سب امیر صاحب سب سب کے سب عمل کے اعتبار سے میں تم لوگوں سے بہت پیچھے ہوں. اور بھائی یہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو حد درجے نیک ہوں گے، عبادت گزار ہوگی، کہ لوگ رشک کریں گے ان پہ، کیا نورانی چہرہ ہے، کیا کیسے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن گمراہ لوگوں کے پیچھے چل کے گمراہ ہو جائیں گے. میں امیر صاحب کو گمراہ نہیں کہہ رہا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، گمراہ لوگوں کے پیچھے چل کے گمراہ ہو جائیں گے. اب سوچو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، کیسے نئے نئے فتنے آئیں گے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی امام مہندی، کوئی فلانا، اور وہ ہو ہی رہا ہے، تم لوگ دیکھ رہے ہو. سوچو ذرا، میں امیر صاحب نے قرآن حدیث کے خلاف بات کری، ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اپنے حساب سے میں نے صحیح کیا، میں خلاف کھڑا ہو گیا. آپ نے قرآن حدیث کے خلاف بولا کیسے؟ حضرت عمر کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے تھے لوگ، آپ نے قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کیسے کری؟ لوگ فوراً کھڑے ہو، جب قرآن نے ہمیں حق دیا تو آپ مہر کے بارے میں آپ کیسے بول رہے ہیں؟ اور ہزار واقعات ہیں. لوگ کھڑے ہو جاتے تو میں بھی کھڑا ہو گیا. میں بھائی اللہ کے رسول کا وفادار ہوں، ان کا غلام ہوں. امیر صاحب بعد میں ہے. تم لوگوں نے امیر صاحب کو پہلے رکھ رکھا ہے، اللہ رسول کو پیچھے کر رکھا ہے. معاذ اللہ، میں نے اللہ رسول کو پہلے رکھ رکھا ہے، قرآن حدیث کو پہلے رکھ رکھا ہے، بعد میں امیر صاحب کو رکھا تھا. اس لیے میں خلاف ہوا ہوں، اور خلاف بھی فوراً نہیں ہوا ہوں. ایک دو دن تک میں یہ سوچتا رہا، نہیں کوئی وجہ ہوگی، نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ وہ ایکس وائی زیڈ. میں نے پھر 2-3 دفعہ بیان سنے. میں نے کہا، پھر مجھے 2-3 باتیں اور پتہ چلی. میں نے کہا یار امیر صاحب تو سراسر غلط بات کر رہے ہیں یار. تو بھائی قیامت یہ ہے نا، اس چکر میں مت آیا کرو کہ ان کا تو نورانی چہرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے پاس بیٹھ کے. بھائی شیطان، اب سوچو، میرے پھپھی زاد بھائی نے علی گڑھ میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کری کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. امیر صاحب نے دعا کر دی، وہ تب سے آج تک نماز ہی پڑھ رہا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو شیطان ان کے بیٹے کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا تھا، اس نے جو شیطان ان کے بیٹے کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا تھا، اب وہی شیطان ان کو نماز پڑھوا رہا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ان کی دعا سے ہوا ہے، اور ان سے عقیدت جوڑ کے رکھے. اور جب یہ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں اس کو ہم مان لیں، چاہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو. قرآن حدیث کے خلاف کوئی چیز آئے گی، میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ رہا ہوں گا نا، میری آنکھوں کے سامنے اگر جبرائیل علیہ السلام معاذ اللہ اتر کر آئے اور وہ بولیں کہ امیر صاحب خلیفہ ہیں یا امام مہندی ہیں یا نبی ہے، معاذ اللہ کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، اور قرآن حدیث کے خلاف یہ بات جاتی ہے، میں نہیں مانوں گا. سیدھی سی بات.